بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، کھانے کے بعد کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں قدرت کا شاہکار ہیں کہ اگر وہ استعمال کی جائیں تو کھانے کے لیے ہاضمے دار ہوتا ہے اور معدے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ غذا کو ہضم کرنے کے لیے لوگ مختلف دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں کہ ہماری غذا جو کھائی ہے اب وہ ہضم بھی ہو جائے، بھوک نہیں لگتی، دھکے سے کھایا ہے لیکن اب کھایا ہوا ہضم نہیں ہو رہا۔ لیکن تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ اگر کھانا کھانے کے بعد گنے کی چند گنڈیریاں جو ہے وہ کھا لی جائے تو بہت ہی زیادہ مفید رہتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ بیماریوں سے نجات بھی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ہائی بلڈ پریشر، دماغی دباؤ، تناؤ، کندھوں کا کھچاؤ، ایسے تمام مریضوں کے لیے کھانے کے بعد گنڈیریوں کا استعمال جو ہے بہت زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح کوئی بھی بندہ ایک کھانے کی محفل میں شریک ہوتا ہے، کھانے کے لوازمات میں گنڈیریاں بھی شامل تھیں، تو کچھ احباب نے کھانے سے قبل جو ہے اور درمیان میں گنڈیریاں چوسنے لگے، تو اس نے کہا کہ میں نے اس عمل سے منع کیا اور عرض کیا کہ گنڈیریوں کا بہترین استعمال جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد ہے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد آپ گنڈیری کھائیں گے تو اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہ طوفان جو گرمی کا طوفان معدے میں ہوتا ہے وہ اس کو بہت تیزی کے ساتھ نکالتا ہے۔ اس عمل سے قبل جو ہے کوئی السر کے مریض بھی ہوتے ہیں تو السر کی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ ہر وقت گھبرائے رہتے ہیں کہ پل بھر سکون نہیں آتا، غذا کھانے کے بعد منہ کو جو ہے وہ غذا آتی ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ لیکن سب سے جو ہے یہ عمل بہت اچھا ہے کہ اگر کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی گنڈیریاں چوس لی جائیں تو وہ ان بیماریوں سے ان کو نجات ملے گی۔ اور اسی طرح جو ہے گنڈیریوں کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں تجربات و مشاہدات کی بنا پر کہ اس وقت ہم بے عملی کے دور سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ہر کھانے والا جو ہے کھانے کے بعد غیر متحرک رہتا ہے، اور یعنی غذا کو ہضم کرنے کے لیے تحریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشینری کا دور ہے، مشینی دنیا میں ایسا تقریباً ناممکن ہو کر رہ گیا ہے کہ اس کی کمی کو پورا کیا جا سکے کہ غذا کو ہضم کرنے کے لیے لوگ مختلف دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ ایسے لوگ جو دل کے امراض میں مبتلا رہتے ہیں، خاص طور پر ہائی بلڈ پریشر، دماغی دباؤ اور تناؤ، کندھوں کا کھچاؤ، ایسے تمام مریضوں کے لیے کھانے کے بعد گنڈیریوں کا استعمال مفید ہے۔ ایسے لوگ جو بار بار یرکان کی شکایت کرتے ہیں ان کے لیے گنڈیریوں کا چوسنا بہت زیادہ مفید ہے اور لاجواب ہے۔ اسی طرح ٹائیفائڈ کے امراض بعض اثرات کو ختم کرنے کے لیے گنڈیریوں کا استعمال کرنا، اس کا چوسنا ضروری ہے۔ اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، ایسے مریض جو خون کی الرجی یعنی چھپاکی والے مرض میں مبتلا ہیں، شکایت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی مستقل یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس بیماری سے نجات چاہتے ہیں۔ نوجوانوں میں جگر اور مثانے کی گرمی کی شکایت رہتی ہے، اور ان امراض سے بچاؤ کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو مستقل منہ کے ذائقے کی خرابی بیان کرتے ہیں اور ہر وقت جو ہے منہ کڑوا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی مرض رہتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ خاص طور پر یہ ایک نسخہ ہے، عمل کریں، یقین مانو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ گنڈیریوں کا استعمال، تو اس نسخے کو جو ہے بہت زیادہ بیماریوں سے نجات پانے والی دعا بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ استعمال کی جائے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ عمل کریں اور اپنی زندگیوں میں نکھار پیدا کریں۔ جواب ہے اسی طرح ٹائیفائڈ کے امراض بعض اثرات کو ختم کرنے کے لیے گنڈیریوں کا استعمال کرنا، اس کا چوسنا ضروری ہے۔ اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، ایسے مریض جو خون کی الرجی یعنی چھپاکی والے مرض میں مبتلا ہیں، شکایت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی مستقل یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس بیماری سے نجات چاہتے ہیں۔ نوجوانوں میں جگر اور مثانے کی گرمی کی شکایت رہتی ہے،
اور ان امراض سے بچاؤ کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو مستقل منہ کے ذائقے کی خرابی بیان کرتے ہیں اور ہر وقت جو ہے منہ کڑوا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی مرض رہتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ خاص طور پر یہ ایک نسخہ ہے، عمل کریں، یقین مانو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ گنڈیریوں کا استعمال، تو اس نسخے کو جو ہے بہت زیادہ بیماریوں سے نجات پانے والی دعا بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ استعمال کی جائے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ عمل کریں اور اپنی زندگیوں میں نکھار پیدا کریں، عمل کریں، یقین مانو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ گنڈیریوں کا استعمال، تو اس نسخے کو جو ہے بہت زیادہ بیماریوں سے نجات پانے والی دعا بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ استعمال کی جائے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ عمل کریں اور اپنی زندگیوں میں نکھار پیدا کریں، عز و جل فائدہ ہوگا۔ عمل کریں اور اپنی زندگیوں میں نکھار پیدا کریں، نکھار پیدا کریں۔